ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون پر دو باتیں سمجھنی ہیں. نمبر ایک، برزخ سے مراد کیا ہے؟ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. برزخ کا لغت میں معنی ہوتا ہے الحاجز. الحاجز پردہ، رکاوٹ. اور شریعت میں برزخ کا معنی ہے موت سے قیامت تک کا حال اور زمانہ. موت سے لے کر قیامت تک کی حالت اور زمانہ، یہ برزخ ہے. اور اس پر امام مجاہد جو تابعی ہے وہ فرماتے ہیں کہ قال البرزخ الحاجز بین الموت والرجوع الی الدنیا. برزخ کہتے ہیں جو رکاوٹ ہے بین الموت والرجوع الی الدنیا، درمیان موت اور رجوع الی الدنیا کے. یہ تفسیر ہے مجاہد کی اپنی، تفسیر مجاہد. اور امام فرا وہ فرماتے ہیں البرزخ من یوم یموت الی یوم یبعث. برزخ ہے یوم یموت سے یوم یبعث تک، جس دن مرے گا اور پھر جس دن زندہ ہوگا. اس موت اور زندگی بعث والی اس کے درمیان کا نام، درمیانی عالم کا نام برزخ ہے. البرزخ من یوم یموت الی یوم یبعث. یہ امام فرا کی تفسیر ہے معانی القرآن. اسی طرح تفسیر مجاز القرآن، اس میں بھی یہی معنی ہے وما بین کل شیئین برزخ. برزخ کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان کی رکاوٹ اور حاجز. وما بین الدنیا والآخرہ برزخ، دنیا اور آخرت کے درمیان یہ برزخ ہے مجاز القرآن. اسی طرح تفسیر الوجیز، اس میں بھی ہے البرزخ حاجز بینہم و بین الرجوع الی الدنیا. برزخ حاجز ہے بینہم و بین الرجوع الی الدنیا، دنیا کی طرف واپسی میں. اسی طرح سمعانی
وہ بھی یہی معنی کرتا ہے ہوا ما بین الموت الی البعث. ما بین الموت الی البعث. خلاصہ یہ نکلا کہ برزخ کا معنی ہے آڑ، حاجز، مانی. لغت میں یہی ہے. بینہما برزخ، دوسرے مقام پہ آیا کھاری پانی اور میٹھے کے درمیان پردہ ہے، وہ پردہ مانوی ہے. اور جہاں پر جو آیا من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، جہاں پر پردہ کس کا ہے؟ میں نے کہہ دیا حاجز موت ہے. حاجز جہاں آیت کے اندر سمجھو بات، اس آیت کے اندر جس چیز کو حاجز کہا گیا وہ کیا ہے؟ موت. موت حاجز ہے. اور کس سے؟ رجوع کی طرف. وہ رب ارجعنی کہہ رہا تھا، ارجعنی. اس ارجعنی سے جو رجوع مفہوم ہے اس سے موت آڑ بن گئی. اب وہ واپس نہیں آ سکتا. کب تک؟ الی یوم یبعثون، قیامت تک اب موت رہے گی. اور موت کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا. کیا معنی ہوتا ہے موت کا؟ روح کی جسم سے بالکل یا جدائی. تو اب یہ روح اور جسم کی بالکل یا جدائی آڑ آ گئی کہ یہ دنیا کی طرف لوٹے. کب تک یہ آڑ رہے گی؟ روح جسم کب تک جدا رہیں گے؟ الی یوم یبعثون، یوم البعث تک. یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں جو پہلے کچھ خاص شاخ پڑی ہے نا، اس کو سیڈ پہ رکھ کے آیت کو سمجھو کہ یہاں سے علماء نے وہ اصطلاحی برزخ کو چلایا ہے، وہ جہاں پر مراد ہی نہیں. یہاں لغوی معنی مراد ہے برزخ کا. اور الی یوم یبعثون، اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن ابھی تک میرا خیال ہے سمجھ کوئی نہیں آئی کہ یہ موت آڑ بن گئی ارجعنی والے رجوع سے. اب رجوع الی دنیا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اب آ گئی موت. اور یہ موت رہے گی کب تک؟ الی یوم یبعثون. جب موت رہے گی یوم یبعثون تک تو دنیا کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا. اللہ کرے سمجھ آ جائے. بالفاظ دیگر اب وہ کہتا ہے رب ارجعنی، اللہ مجھے واپس کر. اللہ نے فرمایا واپس نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اب روح بدن سے جدا ہو گئی، اور جب روح بدن سے جدائی اسی کا نام موت ہے. اور یہ جدائی رہے گی الی یوم یبعثون تک، یوم البعث تک. اب روح بدن سے جدا رہے گی، اور جب تک روح بدن سے جدا رہے گی دنیا میں رجوع نہیں ہو سکتا، دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. ایک مسئلہ تو رجعت اہل تشیع کا، رجعت والے مسئلہ کے خلاف یہ نسکتی ہے کہ موت آڑ بن گئی. اور موت یہ آڑ چند سالوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ موت آڑ ہے یوم البعث تک. قیامت تک اس کی روح بدن کی طرف واپس نہیں آتی. جب روح بدن میں نہیں آتی تو وہ دنیا میں رجوع بھی نہیں کر سکتا، واپس بھی نہیں آ سکتا. اس سے رجعت کا عقیدہ نص قطعی سے مردود ٹھہرا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے صاف شیعہ کے جہاں کفریات لکھے ان میں مستقل کفر لکھا عقیدہ رجعت. یہ بھی صریح کفر ہے کیونکہ یہ نصوص قطعیہ صریحۃ الدلالت کے خلاف ہے. ان میں ایک نص یہ بھی ہے، ذرا خیال کرنا. نمبر 2، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون میں بعض لوگ یہ آج کل ڈنڈی مار رہے ہیں، وہ نور ترنڈی علیہ ما یستحقہ وغیرہ، وہ کہتے ہیں دیکھو جی برزخ جو ہے نا، برزخ یہ ظرف زمان ہے.
وہ کیسے یہاں پر آیا الا یوم یبعثون؟ تو دیکھو یوم ظرف زمان ہے نا، لہذا برزخ جو ہے وہ صرف ظرف زمان ہے. اس الو کو آیت سمجھ ہی کوئی نہیں آئی. یہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ میں نے کہا کہ حضرت تھانوی کی بیان القرآن میں حضرت تھانوی نے زبردست جہاں پر بحث کی. بحث کا مطلب ہے ترجمہ کیا. ترجمے ہی حضرت تھانوی نے اس مسئلے کو حل کیا. وہ جو ترنڈی جس برزخ کے ثابت کرنے کے درپے ہے اس کا یہاں ذکر ہی کوئی نہیں. یہاں قرآن یہ صرف بتانا چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے رب ارجعون، اللہ مجھے واپس کر. جواب ہوتا ہے کلا، یہ رجوع نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہ رجوع کس کی طرف تھا؟ دنیا کی طرف. دنیا کی طرف رجوع کرنے سے اب ایک معنی آ گیا. اس معنی کا نام موت ہے اور روح کی جسم سے جدائی ہے، اور یہ معنی رہے گا الی یوم یبعثون. یہ معنی رہے گا قیامت تک. جب قیامت تک معنی ہے تو ارجعنی والی بات ہی ختم ہے. رجوع کیسے ہو؟ تو قرآن پاک یہ بتا رہا ہے. اور اسی طرح بینہما برزخ، برزخ آیا کہ دو دریاؤں کے درمیان برزخ ہے. اب کوئی کاڑے صاحب کی پارٹی کا آدمی اٹھے اور برزخ ہے وہ دریاؤں میں، وہاں پر بھی برزخ لغوی معنی میں ہے الحاجز المانی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کے بھی کئی مولوی جہاں سے برزخ اصطلاحی مراد لیتے ہیں، حالانکہ یہاں برزخ اصطلاحی کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں. برزخ کا لغوی معنی ہے اور مراد کس برزخ سے خود موت ہے، اور معنی ہے، معنی موت والا ہے جو رجوع الی دنیا سے معنی بن گیا. اور مسئلہ ہمارا نکل آیا دونوں طرح. ایک تو رجعت کا عقیدہ نہیں، دوسرا موت کی حقیقت بیان کی گئی کہ موت اس طرح نہیں ہوتی کہ ایک دن آئے اور دوسرے دن پھر مردہ زندہ ہو جائے، یا تیسرے دن یا دفن کے بعد، بلکہ موت کا قانون ہے کہ یہ اس کا زمانہ ہے الی یوم یبعثون تک. وہ آج کل کی یہ لندن پارٹی کہہ دیتی ہے اور جی مرنے کے بعد قیامت کے درمیان والی حالت، اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ زندہ ہیں تو موت والی ایسے پیش کرتے ہو اور باس والی ایسے پیش کرتے ہو. حالانکہ اس بدھو جہان سے پوچھو کہ باس کا معنی کیا ہے؟ مردوں کو زندہ کرنا. اگر پہلے کے زندہ پڑے ہیں پھر زندہ کو زندہ کرنا ہوگا، مردوں کو زندہ کرنا تو نہیں ہوگا. جب باس کا معنی ہے مردوں کو زندہ کرنا تو ماننا پڑے گا نا کہ باس سے پہلے والی حالت کیا ہے؟ مردہ ہے. تو سمجھو بزرگوں، باس کا معنی کیا ہے؟ مردے کو زندہ کرنا. تو اگر پہلے زندہ پڑا ہے قبر میں، ٹھیک ٹھاک ہے، ادھر چڑی چڑا دیکھ رہا ہے اور وہ گردنے مروڑ کے دیکھ رہا ہے اور ادھر سارا تلاوتیں بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تو پھر باس کا معنی ہوگا احیاء الاحیاء، احیاء الموتى نہیں بنے گا. اور اس کو حضرت شاہ عبدالعزیز نے لیا، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر تم کہو کہ قبر میں زندہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت کے دن زندہ کو زندہ کیا جائے گا. حالانکہ یہ بات صریح البطلان ہے. زندہ کو زندہ نہیں کیا جاتا بلکہ کس کو زندہ کیا جاتا ہے؟ مردے کو. جب زندہ مردے کو کیا جاتا ہے تو بعث کا لفظ بتاتا ہے کہ بعث سے پہلے والی حالت مردہ کی حالت ہے، میت کی حالت ہے. اور جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ موت آ گئی، ٹھیک ہے جی، موت کا ذائقہ چکھا، یہ ذائقہ چکھنا نہیں ہے، یہ موت آئی اور موت رہے گی کب تک؟ الی یوم یبعثون، قیامت تک اب موت کا زمانہ ہے. اور موت کی حقیقت روح کی جسم سے جدائی، بالفاظ دیگر مرنے سے لے کر قیامت تک یہ وہ زمانہ ہے جب روح جسم سے جدا رہے گی. یہ روح اور جسم کی جدائی کا زمانہ ہے، موت کا زمانہ ہے. اور یہ آیت اس مسئلے میں نسکتی کا درجہ رکھتی ہے کہ یوم یبعثون سے پہلے عادتاً کسی کی روح بھی بدن میں نہیں، کیونکہ یہ کون سا زمانہ ہے؟ موت ہے، موت کا زمانہ. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے نہیں؟ ہاں، بیان القرآن ضرور دیکھنا حضرت تھانوی کی. لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے، کہتے ہیں اکابر. تو اکابر کی اب جو اکابر بزرگ
قرآن پاک کا معنی بیان کرے گا، سوال نہیں پیدا ہوتا اس کو مان لے۔ اب یہ ہماری بات نہیں، حضرت تھانوی اور یہ جو حوالے میں نے آپ کو دیے ان میں بھی آپ غور کر لیں۔ پہلا حوالہ مثلاً قال البرزخ الحاجز بین الموت والرجوع الی الدنیا، اسی آیت پر کہہ رہا ہے کہ وہ حاجز کیا ہے؟ موت اور رجوع الی الدنیا۔ حضرت تھانوی نے اس کی وضاحت کر دی یعنی موت کہہ کر، مقصد اس بزرگ کا بھی نہیں بتانا ہے۔ حضرت مجاہد تابی وہ، اور اسی طرح فرا وہ بھی کہتے ہیں من یوم یموت الی یوم یبعث، یہ موت سے یبعث تک۔ اب ذرا بات میں اصل جو کرنا چاہتا تھا اس پہ آ رہا ہوں، اب ذرا توجہ فرماؤ۔ میں نے کیا کہا کہ موت سے قیامت تک کا زمانہ، یہ زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ روح اور جسم کی جدائی کا زمانہ، روح اور جسم کی جدائی کا زمانہ۔ پھر روح لوٹ کے کب آئے گی؟ قیامت والے دن۔ اب جب یہ روح اور جسم کی جدائی کا زمانہ تھا تو اس بنیاد پہ، اس پر سب اہل سنت متفق ہیں، اس بنیاد پر ایک مسئلہ چھڑ گیا کہ جب روح جسم سے جدا رہے گی تو پھر عذاب ثواب کیسے ہوگا؟ یہ ایک مسئلہ چھڑا، لیکن چھڑا اسی بنیاد پہ کہ جب روح جسم سے جدا رہے گی، یہ تو منسوخ مسئلہ ہے، تو پھر عذاب ثواب کیسے ہوگا اور کس کو ہوگا، کیفیت کیا ہوگی؟ اس لیے اہل سنت والجماعت کے یہاں پر 4 طبقے بن گئے، 4 طائفے بن گئے، اور چاروں اہل سنت کے۔ مثلا اجمالاً بتا رہا ہوں، عذاب قبر کی بات کروں گا اپنے مقام پر، صرف یہ آیت سمجھانے کے لیے ابھی تک جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہاں پہنچے ہی نہیں۔ جہاں پر 4 طبقے بن گئے، اور بنے کس بنیاد پہ؟ کہ موت کے بعد روح جسم میں نہیں۔ اگر موت کے بعد روح جسم میں ہو تو وہاں پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کی روح جسم میں ہے، آپ کو سر درد ہوتا ہے، پیٹ درد ہوتا ہے، دکھ تکلیف ہوتی ہے، یہ کوئی مابراء العقل بھی نہیں اور یہ کوئی معاملہ غیب کا بھی نہیں، یہ شاہد اور مشاہدے کا معاملہ ہے۔ روح جسم میں ہو عذاب ثواب سمجھ آتا ہے، روح جسم میں نہ ہو، یہاں پر مسئلہ بن گیا پریشانی کہ قرآن پاک کا صاف فیصلہ ہے کہ مرنے سے قیامت تک روح اور جسم کی جدائی کا زمانہ ہے۔ جب جدائی کا زمانہ اور وقت ہے، اس میں عذاب ثواب کیسے ہوتا ہے؟ اب اس میں جو بڑے بڑے علماء تھے متقدمین، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا اس طرح کے حضرات، انہوں نے اتنی بات کہہ دی کہ نؤمن بہ ولا نسأل عن کیفیتہ، بس ہمارا اس پر ایمان ہے کہ روح بھی جسم میں نہیں، عذاب و ثواب بھی برحق ہے، لا نسأل، باقی ہوگا کیسے ہم اس کی کیفیت میں پڑھتے ہی نہیں۔ سمجھئیے آسانی سے جان چھڑا گئے وہ متقدمین مفوضہ۔ مسئلہ استواء علی العرش پڑھ چکے ہیں، اس میں نے بات کر دی تھی، بس انہوں نے آسان جان چھڑا دی اور کہہ دیا کہ قرآن پاک کے محکمات پر بھی ایمان ہے اور متشابہات بھی۔ یہ جو عذاب و ثواب قبر کا مسئلہ ہے یہ متشابہات میں سے، اور جو روح کی جدائی یہ محکم ہے۔ روح کی قیامت تک کے زمانے کے لیے یوم جبعثوم تک جدائی یہ محکم ہے، اور مرنے کے بعد ادراک کی نفی میت سے یہ بھی محکم ہے۔ میت کا دنیاوی ادراک سے خالی ہونا یہ بھی محکم، روح کا نکلنا یہ بھی محکم، اور عدم رجوع الی یوم القیامہ یہ بھی محکم۔ یہ تینوں چیزیں محکمات میں سے ہیں۔ اب رہ گئی عذاب و ثواب کی کیفیت، یہ کیا ہے؟ متشابہات میں سے، اور متشابہات کا قانون یاد رکھو۔ ایک قانون تو یہ ہے کہ متشابہات کی قطعی تفصیل نہیں ہو سکتی۔ متشابہات کی اگر کوئی تفصیل کرے گا، وضاحت کرے گا تو وہ ظنی ہوگی، اور اس کو قطعیت کا درجہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا بعض حروف مقطعات میں بعض لوگوں نے معنی کر رکھے ہیں، اس کی تطبیق یہی ہے کہ مفسرین نے معنی کیے ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ سب ظن کی حد تک ہے، اور قرآن نے جس چیز کی نفی کی ہے قطعیت کی،
حد تک۔ تو متشابہ کا پہلا قانون یہ ہے کہ متشابہ کی جو توضیح اور تشریح ہوگی وہ قطعی نہیں بن سکتی بلکہ کیا ہوگی؟ ظنی۔ نمبر 2، متشابہ کا قانون یہ ہے کہ متشابہ کی ایسا معنی نہیں لیا جائے گا جو محکم سے ٹکرا جائے، متشابہ کی ایسی تشریح نہیں کی جائے گی جو محکم سے متضاد ہو اور محکم سے ٹکرائے۔ 2، اور نمبر 3، متشابہ کا ضابطہ سب سے احسن قول متشابہ میں تفویض اللہ ہے، وہاں پر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ 3 قانون ذہن میں رکھنے کے بعد اب یہ مسئلہ متشابہات سے ہے یا نہیں، اس پر انشاءاللہ حوالے آئیں گے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب اکفار الملحدین، اس میں انہوں نے صاف لکھا کہ عذاب و ثواب قبر کی کیفیات وغیرہ یہ سب متشابہات تھے۔ اور اسی طرح آپ کی عقائد نصفی، جس میں علامہ نصفی کا متن ہے عقائد نصفی، وہاں پر بھی جو اس نے عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے، اور وہاں پر اس نے جملہ بولا بما یعلمہ اللہ، اس کیفیت کے ساتھ جس کو اللہ جانتا ہے۔ عذاب قبر حق ہے لیکن ہوتا اس کی پوری کیفیت کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اور سیالکوٹی نے اسی مقام پہ لکھا، علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی اور علامہ خیالی، یہ دونوں بزرگ لکھتے ہیں کہ المراد بالحی ہا ہنا لیس ما یعاد فیہ الروح، اس مقام پر جو عذاب و ثواب قبر کے معاملہ میں حیات کی بات کی جاتی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے ما یعاد فیہ الروح جس کے اندر روح لوٹائی جائے، روح قیامت تک نہیں آئے گی۔ اور یہی بات علامہ تفتزانی نے شرح قائد میں لکھی، یہ مفتی جفتی مولوی پڑھتے ہیں اور یہ مفتی جفتی بن جاتے ہیں، یہ شفتی بن جاتے ہیں اور پھر ڈرامہ کرتے ہیں۔ وہاں عقائد میں لکھا ہے، شرح عقائد جو اہل سنت کی کتاب عام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ لا یستلزم اعادۃ الروح، یہ جو نوع من الحیات وغیرہ ہے اس سے روح کا اعادہ بھی لازم کوئی نہیں ہے۔ اور وہ خیالی سیالکوٹی لیسا ما یعاد فی روح کے ساتھ تصریح کر رہے ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلا طبقہ یہ بن گیا اہل سنت کا تفویض والا، وہ کہتے ہیں محکم رہے گا، روح قیامت تک نہیں جسم میں، یہ جدائی ہے، موت کا زمانہ ہے قیامت تک، لیکن اس دوران عذاب بھی حق، ثواب بھی حق، اور اس کی کیفیت اللہ کے حوالے، مفوض الی اللہ، ہمیں نہیں پتا۔ اور اس کی بہت ساری نظائر ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، اور وہ مسلم شریف کی حدیث ہے ادق کو من الشعر، وہ بال سے زیادہ باریک ہے، اور سب 3000 کے قریب کی مسافت فاصلہ ہے، سارے اس پل صراط سے گزریں گے۔ اب اس مرور کیسے ہوگا جہاں پر بے وقوفوں نے کہہ دیا ہم مانتے نہیں ایسی پل سے سارے گریں گے، معتزلہ اور خوارج نے کہا ایسی پل گزریں گے کیسے؟ ہمارے میاں والی کا آدمی تھا، اس نے کہا، مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مارا انہیں آنکھ لگوڑنا رہا کوئی نہیں، ایک ہی آنکھ تھا، لگوڑنا رہا کوئی نہیں، گزرنے کا راستہ نہیں، یہ صاحب کہہ دے۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ کیا ہیں جی، مفوض الی اللہ، یہ تو جان چھڑا گئے، ترازو لگے گی آپ کی نماز کو، اب دنیا کی تو کوئی ترازو بھی نہیں تل سکتی، روزہ نماز، لیکن وہاں اللہ کے ہاں ترازو ہوگا اور وہ ترازو تلے گا، وہاں پر اعمال کیسے، آراز کیسے تلیں گے؟ ہم کہتے ہیں نؤمن بہ ولا نسأل عن کیفیتہ، بات صاف ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، دیدار کے لیے تو شرائط ہے، وہ جس چیز کا دیدار ہو، الشیء المرئی، اس کے لیے شرط ہے کہ اس کا جسم ہو تب وہ نظر آئے، اس کا رنگ ہو تب وہ نظر آئے، فاصلہ ہو تب نظر آئے، ہوا موجود ہے ہمیں نظر نہیں آتی، اس کا کوئی جسامت نہیں، اسی طرح درد ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی رنگ شنگ نہیں، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے آئینہ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ مناسب فاصلہ نہیں، تو مرئی اور رائی کے درمیان فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جسم سے پاک، رنگوں سے پاک،
اور فاصلوں جگہوں سے پاک، مکان سے پاک، لیکن قیامت کے دن جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، اور وہاں یہ ساری چیزیں اب اشکال آ گئے کہ کیسے کریں گے؟ ہم کہتے ہیں کیسے شیسے ویسے کو چھوڑو، دیدار کریں گے اور کیفیت اس کی مفوض اللہ ہے، اللہ کے سپرد ہے۔ اسی طرح عذاب و ثواب قبر کا معاملہ برحق، اور اس کی کیفیت اس کے حوالے اللہ تعالیٰ۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ کے حوالے کی کہ روح جسم میں نہیں، اگر ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے۔ نمبر 2، دوسرا طبقہ اہل سنت کا، اس نے کہہ دیا جہان، عالم 4، عالم اربع، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت، یہ 4 عالم ہیں۔ ہاں بھائی 4 عالم ہیں، کوئی فرق نہیں پیا جو پہلے کی طرح چل رہے ہیں، جو پہلے کی طرح چل رہے ہیں۔ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ اچھا جی، عالم جہان کتنے ہیں؟ 4۔ عالم ارواح، عالم ارواح میں صرف ارواح تھی، وہاں جسم نہیں تھے۔ الستو بربکم کا وعدہ ارواح سے ہوا، اور عالم دنیا میں روح اور جسم دونوں مل گئے۔ دنیا کی زندگی روح مال جسد کی ہے، اس لیے اس احکام کا تخاطب بھی دونوں کو ہوتا ہے، اور عالم برزخ میں اکیلی روح رہے گی۔ برزخ سے مراد وہی ہے، کیا بلا؟ موت سے قیامت تک کا دوران۔ اس میں عذاب و ثواب، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ صرف روح کے ساتھ۔ اور جسم کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل ابن آدم یاکلہ التراب۔ بخاری اور مسلم اکثر قانونی پوائنٹ یہی ہے کہ جسم محفوظ صرف انبیاء کا ہے، انبیاء کا جسم محفوظ بھی ہے اور تر و تازہ بھی، اور جو غیر انبیاء کے اجساد ہے قانون کوئی نہیں ان کی حفاظت کا۔ ویسے خارے کی عادت طور پہ اللہ کسی کو محفوظ رکھ دے اس کا انکار بھی نہیں، لیکن قانون صرف انبیاء کے لیے، ان کا جسم محفوظ ہے، باقی سب کے جسم یاکلہ التراب، مٹی کھاتی ہے، الا عجب الذنب، ایک ہڈی باقی رہتی ہے، دم غزہ، ریڑھ کی ہڈی کا نچلے والا حصہ۔ اب سمجھو، تو انہوں نے کہہ دیا کہ عالم ارواح میں احکام صرف روح کے تھے، عالم دنیا میں احکام دونوں کے، روح جسم دونوں کے، عالم برزخ میں پھر اکیلی روح ہے، اور عالم قیامت میں پھر روح اور جسم دونوں کے احکام ہوں گے۔ یہ حضرات قطعی طور پر اس جسم کے عذاب و ثواب کے منکر ہو گئے، اور یہ فقط للروح کے قائل ہو گئے، اور یہ ایک طائفہ ہے اہل سنت کا۔ علامہ انور شاہ صاحب نے بھی یہی بات کی کہ یہ اہل سنت کا قول، اور ابن القیم نے بھی، اور خود مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے بھی، ان کی کتاب ہے تسکین الصدور، اس میں زور تو انہوں نے بہت لگایا، لیکن کہتے ہیں کہ کشتی اہل سنت پر سوار ہونے والوں سے ابن حزم وہ فقط للروح کا قائل ہے، لیکن کشتی اہل سنت سے گرایا نہیں مولانا سرفراز صاحب نے۔ کشتی اہل سنت پر سوار ہونے والوں سے معلوم ہوتا ہے جو فقط للروح کا قائل ہے وہ بھی اہل سنت کی کشتی پر سوار ہے، اور صرف ماسٹر اکاڑوی کی کھوتا ریڑھی پر سوار نہیں ہے، کشتی اہل سنت پر سوار ہے۔ اب یہ جو اگلی پارٹی آئی انہوں نے شروع کر دیا جو فقط روح کا قائل ہے، عذاب ثواب کا، وہ عذاب قبر کا منکر ہے، اور وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کیچڑوں کی بات ہے،
جہاں تک مولانا سرفراز صاحب انہوں نے صاف لکھ دیا کہ کشتی اہل سنت پر سوار ہونے والوں سے ابن حزم، ابن میسرہ اور فلاں فلاں یہ علماء فقط للروح کے قائل ہیں. تو مولانا سرفراز صاحب بھی کہتے ہیں فقط للروح والا وہ کون ہے؟ اہل سنت. علامہ انور شاہ صاحب نے بھی یہ لکھا اہل سنت. اور اسی طرح یہ مولانا نور الحسن شاہ بخاری، اس کی کتاب ہے حیات الاموات، اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ یہ اہل سنت کا گروہ ہے. ابن القیم کی کتاب الروح، اس نے تو لکھا کہ ذهب الیہ طوائف من المسلمین، مسلمان من اہل الکلام والحدیث، بڑے بڑے محدثین اور متکلمین اس قول کی طرف چلے گئے کہ عذاب و ثواب کا تعلق صرف روح کے ساتھ ہے. اور علامہ راضی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں یہ فقط للروح والا قول لکھ کر کہتے ہیں فوجب المسیر الیہ، اسی قول کو اختیار کرنا واجب ہے. امام راضی کی عبارت ہے، لیکن یہ اشاعت التوحید کا نظریہ نہیں کسی کو بھول لگ جائے. ہمارا اس بارہ میں موقف یہ ہے کہ فقط للروح والے بھی اہل سنت ہے، اہل سنت سے خارج نہیں. بعض خطیبوں نے اور بعض آپ کے مولویوں نے اپنے ذمہ یہ لے لیا فقط للروح والا قول. ہمارا یہ قول نہیں، اور نہ ہم اس فقط للروح والے قول کو اپنا بطور مذہب یا مسلک یا نظریے کے اپناتے ہیں. ہم اتنی بات کہتے ہیں کہ یہ قول کس کا ہے؟ اہل سنت کا، اور اس کا جو قائل ہے وہ اہل سنت والجماعت سے ہے. تو تیسرا ہے کون؟ جس میں مثالی والے، اور جس میں مثالی صوفیاء کا قول ہے. اس کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی اکثر عبارتیں اسی پر ہیں. اور حضرت تھانوی برزخ استعلائی تین چیزیں قرار دیتے ہیں، مکان بھی، زمان بھی، کیفیات بھی. یہ تین چیزیں. اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ یہ واحد آدمی یعنی جنہوں نے صراحتاً یہ بات کی کہ برزخ کا آسمان بھی ہے اس آسمان کے مشابہ، اور برزخ کی زمین بھی ہے اس زمین کے کچھ مشابہ، کچھ آخرت کے مشابہ. اور برزخ کا اس کو بند کر دو، اس کو بند کر دو. یہ اگر سیٹ ہوتا ہے اس کو سیٹ کرو، ان کو چھوڑ دو. ہاں بھائی، تو برزخ کی زمین، آسمان، اور برزخی جسم اور برزخی قبر، یہ ساری چیزیں اشرف الجواب ایک کتاب اس میں تھانوی صاحب کی مختلف کتابیں جمع ہیں، اس میں حضرت تھانوی نے اور اسی طرح مجدد الفسانی یا دیگر حضرات نے جس میں مثالی کا قول کیا. اس کی وضاحت میں کروں گا کہ جس میں مثالی چیز کیا ہے. بہرحال وہ اس طرف چلے گئے. اور روح مال جسد المثالی. اور چوتھا متکلمین حضرات، ان متکلمین اور متقدمین کا تقریباً کوئی فرق نہیں. متقدمین نے تفویض کہا اور متکلمین نے کہہ دیا نوع من الحیات. صرف یہ نوع من الحیات کہہ کر بات یہاں پر بھی ہوئی ہے کہ جسم کی بنیہ کا سالم ہونا بھی کوئی ضروری نہیں. جسم کے وہ ذرات جن کو عجب الذنب کہا جاتا ہے، کوئی ذرات جہاں کہیں بھی ہوں، اصل میں عذاب و ثواب روح کو ہے. لیکن اللہ رب العزت اپنی قدرت سے وہ جو ذرات منتشرہ اور ذرات اصلیہ، اصلی ذرات وہی عجب الذنب کا جو حصہ ہے، اس کے ذرات میں اللہ ادراک پیدا کر دیتے ہیں. وہ جہاں چاہے سمندر میں چاہے کسی اور مقام پہ ہوں، تو جو روح کو اصل عذاب ثواب ہوتا ہے، اس عذاب ثواب کا اثر ان ذرات اصلیہ تک بھی پہنچتا ہے. اس ذرات اصلیہ کے ادراک کو وہ نوع من الحیات سے تعبیر کرتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں لا یعلم کنہہ الا اللہ. اس کی حقیقت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو گویا یہ چوتھا مذہب اور پہلا مذہب یہ تقریباً ایک ہی ہے. وہ بھی کہتے ہیں اللہ جانتا ہے، یہ بھی کہتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ عذاب و ثواب کا معاملہ ہی جدا ہے. آج کل جو عذاب و ثواب قبر پہ کے پیچھے لگے ہیں یہ وہ ہیں اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ. ہمارا محکم کی تبلیغ ہے،
اور یہ پڑھتے ہیں متشابہ کے پیچھے. لوگوں کہتے ہیں او جی عذاب قبر سارا کچھ اسی قبر میں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اب ان کے بقول اگر یہ مسئلہ ہو تو پھر تو قبرستان کتنے آدمیوں کا ہے؟ دنیا میں مسلمانوں کی آبادی دیکھو اور کفار کی. اکثر لوگ ان کی قبریں وہ بناتے قائل ہی نہیں مذہبی طور پہ. ہندوؤں کی اتنی آبادی، بدھ مذہب کی، اور اسی طرح داہریوں کی، کمیونسٹوں کی، روس والے اور چائنا والے، بھارت والے، وہ اکثریت لوگوں کی وہ دفن کی قائل ہی نہیں. ان کی یہ قبر بنتی کوئی نہیں ہے. جب بنتی نہیں تو اکاڑوی اصول کے مطابق وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو گئے، کیونکہ ان کی تو قبر ہے ہی کوئی نہ. کوئی جلا دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. کچھ ایسے مثالیں آج کل لگا رہے ہیں کہ 5 منٹوں کے بعد میت کا ذرا بھی نظر نہیں آتا. مثالہ لگایا اور مثالے سے ساری میت ختم ہو گئی. کوئی جلا دیا، کوئی کچھ. تو 95% اب سمجھو آپ کو کہتے ہیں عذاب قبر کے منکر. اور خود اپنا حال کیا ہے کہ مسلمان دنیا میں زیادہ 10% کر لو، مسلمان 20% کر لو یا 10%، تو 80 آدمی 100 میں سے وہ ہے جس کی قبر ہے ہی کوئی. اچھا پھر مسلمانوں میں سے یہ جتنے لوگ ہیں مجاہدین لڑ رہے ہیں، ان کی کہاں قبریں؟ ان کو بھی اکثر طور پہ قبریں کوئی پہاڑوں پہ پڑا ہے، کوئی کدھر پڑا ہے، کوئی کدھر پڑا ہے. کسی کو پرندے درندے وہ کھا رہے ہیں، کوئی کدھر ہے. بہرحال پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میت کو دفن کرنا اس کے ساتھ زیادتی ہے. اگر تم دفن نہ کرتے تو وہ بیچارہ منکر نکیر کے سوال سے بھی بچ جاتا، عذاب و ثواب قبر سے بھی. اور تم نے اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، قبر کے اندر رکھا ہے تاکہ اس کو صحیح رگڑا لگے. اور جو قبر میں نہیں گیا وہ سارے بچ گئے. یہ کیسا احمقانہ خیال ہے. اس لیے یاد رکھ لو عذاب قبر سے مراد عذاب البرزخ ہے، اور عذاب البرزخ سے مراد اس بات پہ سب طائفے متفق ہیں کہ اصل برزخ میں مکلف روح، برزخ کے احکام کا خطاب روح کو ہے، اور بالاصالت ثواب و عذاب کس کو ہوتا ہے؟ روح کو. بالطبع اگر جسم کے ذرات میں وہ ادراک برزخی ہو یا اس کی کیفیت مفوض من اللہ ہو، وہ اللہ ہو، مفوض اللہ، تو اس میں کسی کا کوئی اعتراض نہیں. نہ ہم اس قبر میں بھی جسم کے ذرات میں عذاب ادراک نہ ہو، من الحیات ہو، ہم اس کے قطعاً منکر نہیں. یہ جو کہتے ہیں ہم بالکل مانتے ہی نہیں، ہمارے بھی کئی بے وقوف وہ کہتے ہیں ہم تو اس کو قبر ہی نہیں مانتے. ہے بے وقوف، قبر کیوں نہیں مانتے؟ ہم اس کو قبرستان نہیں کہتے. مانتا بھی مسلم من فی القبور، اس کو قبر نہیں کہتے. قبر ہی نہیں مانتے. ایسے جھلے کھوتے بھی ہیں جو کہتے ہیں بالکل یہ قبر اس کو کہنی نہیں ہے. ایسی بے وقوفی نہیں کرنی. عذاب و ثواب قبر بھی برحق ہے، قبر بھی برحق ہے، اس کا نام بھی قبر ہے. لیکن عذاب و ثواب کی حقیقت کیا ہے؟ وہ عذاب برزخی ہے. اور عذاب برزخی کیا وہ عذاب ہے جب روح جسم سے جدا ہے. اس مسئلے میں اختلاف آ گیا کہ جسم فی الجملہ اس عذاب ثواب میں شریک ہے یا نہیں. اس کی انشاءاللہ پوری وضاحت عذاب قبر کے مسئلہ میں وہ آ جائے گی. تو یہاں اب میں جو بات تمہید رکھی تھی اب اس کی تقریر 2 لفظوں میں کرتا ہوں. میں نے آپ کو کہا کہ موت کا زمانہ ہے قیامت تک، یعنی روح اور جسم کی جدائی کا زمانہ قیامت تک. اور جہاں برزخ عاجز ہوئی موت ہے، اور اصطلاحاً برزخ کا مفہوم یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو مرنے والے کے ساتھ عذاب و ثواب کی کیفیات ہیں، یہ عذاب و ثواب کی کیفیات یہ عالم برزخ میں ہوتی ہیں. اب وہ برزخ کیا ہے؟ وہ زمان بھی ہے اور وہ کیفیات اور حالات بھی ہیں جو مرنے والے پر گزرتے ہیں. اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ اسی تفصیل میں اختلاف ہے، اور وہ تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پہ آئے گی. تو جہاں مقصد کیا تھا کہ یہ برزخ نہ اصطلاحی ہمارے جو یہاں کشیر کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں، ادھر سے جو جہاں یہ برزخ اصطلاحی کشیر کی جاتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں. اس برزخ سے مراد لغوی برزخ اور مراد موت. اللہ کرے سمجھ بھی آ گئی ہو، لیکن ہے بڑی مشکل.
چلو یہ کلی ایسا ایسا ہلے گی اپنی جگہ سے. اللہ کرے طالب علموں کے عقیدے صحیح ہو جائیں، تاکہ یہ اپنے اساتذہ کے لیے